الحمد لله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ دروس میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 جس کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اس آیت کی تفسیر میں دو اہم امور جنہیں انسان انجام دیتا ہے اور اس انسان کی وہ تجارت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اسے بتایا گیا تھا کہ تلاوت کلام اللہ کے کلام کی تلاوت اور نماز کو قائم کرنا. اور آج کے اس درس میں تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مال کی شکل میں جو نعمت دی ہے اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے وہ اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اور ان سب چیزوں کے پیچھے مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ یرجون تجارۃ لن تبور، اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس تجارت اور بزنس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس کو پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں. اہل تفسیر نے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر جو خرچ کرتے ہیں اس سلسلے میں مختلف باتیں کہی ہیں، یعنی رات و دن اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر اسے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ رات کا حصہ ہو یا دن کا حصہ ہو. جہاں ضرورت پڑی اپنے اس مال کو وجوہ خیر میں، راہ خیر میں حسب حاجت حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں. اور بعض اہل علم نے اس سے مراد نفلی صدقہ لیا ہے، پوشیدہ سے نفلی صدقہ لیا ہے، اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں اس سے زکوٰۃ مراد لیا ہے. یعنی ایک انسان مراد دیکھتے ہیں تو اس کے پاس مال اتنا نہیں ہے کہ جو نصاب کو پہنچ سکے، نصاب کو نہیں پہنچتا ہے، سال اس پہ نہیں گزرا ہوا ہے تو زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نفلی صدقے کا دروازہ تو انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، تو نفلی طور پر اپنے اس مال کو راہ خیر میں خرچ کرتا ہے. اور اگر اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے اور سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ جو اسلام کا ایک رکن ہے وہ رکن سمجھتے ہوئے اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ باتیں اہل تفسیر نے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرنے کے تعلق سے کہی ہیں. اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک انسان جو اپنے مال کو وجوہ خیر میں، راہ خیر میں خرچ کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس مال میں برکت نہیں ہوتی ہے یا وہ مال بے برکتی کا سبب ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کے روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، انفق علیک، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، لیکن کہاں خرچ کیا جائے؟ شہرت طلبی میں، ریاکاری میں، فالتو اور لایانی
اور ناجائز کاموں میں وہاں خرچ کرو گے وہاں مال میں کمی ہوگی، مال میں بدبختی ہوگی، لیکن اس مال کو وجوہ خیر میں، نیک کاموں میں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انفق علیک، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ یعنی اس مال میں برکت ہوگی، اس مال میں بڑھوتری ہوگی، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اور جہاں تک پوشیدہ طور پہ صدقہ کرنا کہ اس کو پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر، تو اس کی بھی خاص فضیلت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ صحیح ہے کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں، یعنی ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ کے سائے میں ان لوگوں کو سایہ حاصل کرنے کے لیے جگہ ملے گی جس دن کوئی اور جگہ سایہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ سورج جو کروڑہا میل کی دوری پر ہے، فاصلے پر ہے، قدر میل، 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ اس سختی میں، اس مصیبت کی گھڑی میں 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں عرش الہی کے سائے میں سایہ حاصل کرنے کے لیے جگہ ملے گی۔ اس میں سے ایک کوئی انسان بھی ہوگا کہ رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس نے صدقہ داہنے ہاتھ سے کیا ہوگا، مال کو داہنے ہاتھ سے خرچ کیا ہوگا، لیکن بائیں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی مال کو پوشیدہ اور سیکرٹ طریقے سے خرچ کرنے پر، اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ انسان اگر اپنے مال کو اس طریقے سے خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ انسان ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہوگا جس میں ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بروز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے صدقہ سر، پوشیدہ طور سے، سیکرٹ طریقے سے، پوری اخلاص و للہیت کے ساتھ انسان جب اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام طبرانی نے موجم الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، پوشیدہ اور سیکرٹ طریقے سے جو صدقہ کیا جاتا ہے، جو مال خرچ کیا جاتا ہے، تو ایسا عمل اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی مال کو وجوہ خیر میں، راہ خیر میں، نیک کاموں میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ انسان ہونے کی بنیاد پر، بشری تقاضے کی بنیاد پر بہت ساری خطائیں، غلطیاں اور معصیت کے کام کر لیتا ہے، اور اس کام کے کرنے کی بنیاد پر زمین و آسمان کا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی اس بدعملی کی وجہ سے، اس سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن جب جو مال اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اسے سیکرٹ اور پوشیدہ طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو کم کر دیتا ہے، ناراضگی کو کم کر دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ہی محبوب عمل ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ انسان لوگوں کی ہی نہیں، جس انسان کو جس یتیم کا آپ سہارا بن گئے، جس بیوہ کا سہارا بن گئے، جس ضرورت مند کا سہارا بن گئے، جس فقیر اور لاچار کا آپ سہارا بن گئے، کہ جہاں وہ
آپ کے سامنے بھی اور آپ کے پیچھے بھی آپ کی صحت و سلامتی کے لیے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ رمضان ہی چل رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کا کوئی رشتے دار ہے، ضرورت مند ہے، آپ نے اس کی ضرورت پوری فرما دی۔ ایک بیمار ہے، اس کا علاج آپ نے کروا دیا۔ ایک انسان کے لیے پہننے کے کپڑے نہیں، کپڑے دلا دیے۔ گھر میں راشن نہیں، آپ نے راشن فرما دیا۔ اب جب وہ انسان وہ بیمار صحت یاب ہو جائے گا تو آپ کے لیے دعائیں کرے گا کہ دعا کرے گا؟ دعا کرے گا نا۔ اور صرف وہی نہیں، اس کے پورے گھر والے دعا کرے گا۔ افطاری کے دسترخوان پہ جب وہ بیٹھے گا، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھے، آپ نے اس کا انتظام کسی طریقے سے جیسے بھی آپ نے کر دیا۔ جب وہ دسترخوان پہ بیٹھے کہ افطاری کریں گے، سحری کریں گے، تو دعائیں نکلیں گی کہ نہیں نکلیں گی؟ تو جہاں آپ کو لوگوں کی دعائیں ملیں گی، لوگوں کی دعاؤں سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے وہ بھی ایسے انسان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، فرشتوں کی دعائیں لینی ہے تو اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرو، بخیلی مت کرو، پکڑ کر کے مت رکھو۔ دیکھا بسا اوقات دیکھنے میں چیز آتی ہے۔ ابھی ایک صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ان کو مسجد بنانا ہے اور ضرورت ہے اس جگہ، کہا کہ ایک ملنے جلنے والے کے پاس گئے، ہلے سلے ہوا، ضیافت ہوئی، یہ لیا وہ خریدا، لمبی آج نہیں کیسے آنا ہے۔ اصل میں وہ ہمارے محلے میں مسجد کی ضرورت تھی، اس کے لیے آیا تھا، کچھ کام کی ضرورت ہے، کاروبار اتنا کھلا ہے، بولا اتنا 2 منٹ کے اندر ٹول اتنا چینج ہو گیا کہ لگتا ہے اس سے بڑا مصیبت کا مارا ہوا کوئی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے، اس کو خرچ کر لو۔ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد کیا لے کے جاؤ گے؟ کسی کو دیکھا تو کچھ لے کر کے لیا۔ تو جہاں لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں وہاں فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ينزلان يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط منفقا خلفا۔ کہ روزانہ صبح کو 2 فرشتے آسمان دنیا پہ اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ ہمارے کاروبار، ہماری بزنس، ہماری فیکٹری کو دیکھنے کے لیے، ہماری شکل و صورت کو دیکھنے کے لیے، ہمارے پوسٹ اور منصب کو دیکھنے کے لیے نہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ایک کا کام یہ ہے کہ جو انسان اپنے مال کو وجوہ خیر میں نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے دعائیں کرنا۔ کیا؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے پروردگار عالم جو خرچ کرنے والا ہے، مال کو وجوہ خیر میں نیک کاموں میں تیری خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے عمل خرچ کر رہا ہے، برکت کی دعائیں فرشتے کرتے ہیں، اور دوسرا فرشتہ اس انسان کو جو پکڑ کے رکھا ہے نہ کھائیں گے نہ کھلائیں گے۔ حتیٰ کہ کتنے ایسے بخیل ہوتے ہیں، ایسے مکھی چوس ہوتے ہیں کہ صدقہ زکات کو چھوڑیے وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا، وہی بیچارے ترستے ہیں۔ بیوی بچوں کے اوپر نفقہ، ان کی ضروریات کو پوری کرنا یہ واجب ہے۔ ان کو بھی پکڑ کے رکھتا ہے، ان کو بھی نہیں دیتا ہے، اتنا مکھی چوس ہوتا ہے۔ تو وہ انسان ذرا بتاؤ کہ جو اپنے بیوی بچوں پر نہ خرچ کرے وہ غیروں کو، فقیروں کو دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ فرشتہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا اللہم آتی ممسکا خلفا، اے اللہ تعالیٰ جو پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں تباہ کر دے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بنا دے۔ تو فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ بولو تو صحیح۔ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں
جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس مال کو وجوہ خیر اور نیک کاموں میں خرچ کر کے فرشتے کی دعا لینی ہے، یا اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، خرچ نہیں کرنا ہے اور فرشتوں کی بددعائیں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کے پیکر تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس ماہ رمضان میں جب آپ کی ملاقات جبریل سے ہوتی تھی تو آپ تیز و تند طوفانی ہواؤں سے کہیں زیادہ تیز آپ کے مال کے خرچ کرنے کی کنڈیشن اور حالت آپ کو ہوا کرتی تھی کہ تیز و تند طوفانی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ جود و سخا کے پیکر ہوتے تھے، اور آپ اس طرح کا معاملہ اس ماہ رمضان میں کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے جو یہ 3 تجارتیں اور 3 امور جو اس آیت میں تفسیر کی شکل میں ہم لوگوں نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔